الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، اس محسن اعظم نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، منشور دیا دستور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی قابل احترام جناب صدر مجلس محترم بھائی کاشف صاحب ادارہ حاضہ کے سرپرست بانی اور رئیس، اور جناب قاری عبدالوحید صاحب، قاری عبدالرؤف صاحب اور محترم منصور صاحب اور دیگر تمام ساتھی بھائی دوست بزرگ بہنیں مائیں بیٹیاں، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچے نے آج قرآن پاک کی تحفیظ کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ منصور صاحب کا بیٹا حاشر جس کا نام ہے، اس ادارے سے الحمدللہ کاشف صاحب کے ادارے سے اس نے قرآن پاک کی تحفیظ کی تکمیل کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ بڑی برکت، خوشی، سعادت کا یہ موقع ہے۔ قرآن پاک کے 4 حق ہیں، ان حقوق کی ادائیگی ہر مسلمان مرد عورت پر لازم ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس قرآن پاک کو صحیح طرح سے پڑھا جائے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اقرأوا القرآن بلغون العرب، اور اللہ کا فرمان ہے ورتل القرآن ترتیلا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کو کیسے ادا کیا؟ آپ نے اپنے صحابہ کو اتنا عمدہ قرآن پاک پڑھایا، قاری عبدالرؤف صاحب، قاری عبدالوحید صاحب، آپ کے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھاتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھانے والوں کا، ان کے طلباء کا سب سے پہلا امتحان اللہ پاک نے لیا، سب سے پہلا، اور اللہ نے ان کو کامیاب قرار دیا۔ تو جس سلسلہ تعلیم میں کامیابی سب سے پہلے بنیاد کے طور پر آ جائے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ سلسلہ تعلیم ہمیشہ کامیاب رہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، وہ آئے، آ کر بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم میں مؤدبانہ سلام کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ جبرائیل ہیں، یہ ابھی ابھی اللہ پاک سے آئے ہیں، اور یہ آپ کے پاس اللہ کے سلام لائے ہیں۔ اللہ آپ کو سلام دیتا ہے اے ابی بن کعب، اور جبرائیل بھی آپ کو سلام دیتے ہیں، اور ایک پیغام بھی لائے ہیں آپ کے لیے۔ پیغام یہ ہے کہ جبرائیل کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں محمد اور جبرائیل آپ کا قرآن سنیں۔ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، جب ہم بولتے نہیں ہیں دلوں کے خیالوں کو جانتا ہے، وہ تو سمیع اور بصیر ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب خوشی اور فرتے جذبات میں ان کے آنسو بہنے لگے، خوشی میں رونے لگے، بار بار پوچھتے تھے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی اللہ نے میرا نام لیا؟ فرمایا واقعی اللہ نے نام لیا۔ انہوں نے قرآن سنایا، اللہ کا حکم پورا ہوا، تو اللہ پاک بھی خوش ہوئے، اللہ کے نبی بھی خوش ہوئے، اور فرشتوں کا سردار جبرائیل امین روح الامین بھی خوش ہوا۔ اتنا اچھا قرآن پاک نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو پڑھایا کہ اللہ کی طرف سے فرشتے آ کر ان کا قرآن سنتے تھے۔ یہی وجہ ہے، سمجھیے بات کو، یہی وجہ ہے کہ طالب علم کے پاؤں کے نیچے
اللہ کی رحمت کے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. کہاں فرشتوں کا تقدس اور ان کی بلندی، لیکن طالب علم کے پر اڑنے کی علامت ہے، پر بلندی کی علامت ہے، لیکن ان کی بلندی کی جو علامت ہے اس کے اوپر بھی طالب علم کے پاؤں ہیں. یعنی طالب علم جو قرآن کا ہے وہ تمام بلندیوں سے بلند تر ہے، تمام بلندیوں سے بلند تر ہے. یہ اللہ نے اس لیے حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جگہ میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہ جگہ آسمان والے فرشتوں کے ہاں ایسے چمکتی ہے جس طرح زمین والوں کے لیے صاف موسم کے اندر آسمان میں ستاروں کی کہکشائیں چمکتی ہوئی اچھی اور خوبصورت لگتی. کھلے آسمان کے نیچے کبھی آپ جائیں اور کہکشاؤں کو دیکھیں، ایک مسحور کن ماحول ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان سبحان اللہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا. اس لحاظ سے فرمایا جس جگہ میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، یہ کاشف صاحب نے ماشاءاللہ ادارہ بنایا تو یہ اللہ پاک کا کلام پڑھا جا رہا ہے، یہ بچے فرشتوں کی نظر میں ستاروں کی طرح کہکشاؤں کی طرح چمکتے. اللہ نے ان کو یہ اعزاز بخشا. حدیث میں آتا ہے قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے والے یہ سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ مرتبہ ان کا. اس لیے یہ بہتر ہیں کہ فرشتوں سے ان کا مرتبہ بلا، فرشتوں کے پاؤں پہ، ان کے پر پہ تو ان کے پاؤں ہیں. اور فرمایا کہ روئے زمین پر، ارض و سما کے بیچ، زمین کے نیچے، سمندروں کی تہ میں